اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کیجیے اور ہمیں سبسکرائب کر لیجیے، اور سامنے ایک نوٹیفیکیشن بیل آ رہا ہے، اسے بھی آپ انیبل کر دیجیے۔ وطن سماچار کے خاص پروگرام وطن کے مدعے میں آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک معروف ماہر تعلیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہندوستان کی قدیمی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھا، پڑھا اور سمجھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، ایودھیا معاملے میں ہر روز دیکھا جائے، ہر سمت دیکھا جائے، ایک نیا سمیکرن سامنے آتا ہے۔ کبھی وہاں کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی طاقت کے بل پر لینے کی بات کہی جاتی ہے، کبھی بھارت کو سیریا بنانے کی بات کہی جاتی ہے۔ ان پورے ماحول کو کس پریپیکش میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں ایودھیا کے معاملات کو 1986 سے دیکھ رہا ہوں، میرے مطالعے میں بھی ہے اور میرے تجزیے میں بھی یہ چیز شامل ہے، اور میں نے اس پر مختلف ادوار میں کئی مضامین بھی لکھے ہیں جن میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس میں اردو کا جو اخبار صحافت ہے، الہ آباد ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد میں نے غالباً 4 مضامین متواتر اس پر لکھے تھے اور اس پر پوری روشنی ڈالی تھی۔ اس کے بعد میں پھر جب اس سے ایک مرتبہ اور میں نے راشٹریہ سہارا میں خاص طور سے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا، اور اس وقت یہ کہا تھا کہ بابری مسجد خالص شرعی مسئلہ، یہ تو پس منظر ہے۔ لیکن پچھلے چند سالوں میں جس طریقے سے اس مسئلے کو بار بار اٹھایا جاتا رہا، میری شکایت اپنے اکابرین سے یہ رہی کہ دیکھیے، جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اس مسئلے کا یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان یہ مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نمبر 1، اسلام ایک آفاقی دین ہے، یہ پہلا ہماری بنیاد ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جو زندگی کے معاملات میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل پیش نہ کرتا ہو۔ تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جو فیصلے ہو جاتے ہیں وہ فیصلے ہمارے ہاں مستند و مسلم فیصلے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ چوتھی چیز ہمارے ہاں یہ ہے جس پر ہمارے بزرگان نے اور ہمارے ائمہ نے، ہمارے فقہا نے جس پر زور دیا، وہ دیا کہ اگر کوئی نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کا تعلق فتنے سے ہو، فساد سے ہو، قتال سے ہو، باہمی نفرت سے ہو، امن و امان کے لیے لاحق خطرات سے ہو، تو ایسی صورتحال میں ہمارے ہاں 2 اصول مقرر کیے گئے۔ ایک اصول ہمارے ہاں ہے اجماع کا اصول، یعنی مشورہ کریں اکابرین اور جو متعلق حضرات ہیں، اور کوشش کریں کہ اجماع کے ذریعے سے کسی قطعی رائے کی طرف پہنچیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر براہ راست ہمیں کوئی روشنی نہیں مل رہی ہو تو اس وقت جو اس دور کے علماء حق ہیں وہ اپنی دانش کا، اپنی بصیرت کا استعمال کر کے اور وہ اجتہاد کا سہارا لیں۔ یہ دوسری بات ہے جو اس پس منظر میں کرنی ضروری ہے۔ اب آئیے کہ ایودھیا کے معاملے میں جو بہت ساری باتیں اٹھتی رہتی ہیں، دیکھیے، میں نے اس حوالے سے وزیر اعظم کو بھی خط لکھا، اور اس کے علاوہ میں نے یہ میں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو ایک خط لکھا، اور بہت مفصل 7 صفحات پر مشتمل خط لکھا، جس میں تمام پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اور آج کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے 3 نکاتی میں نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک انگریزی کا جریدہ نکلتا ہے جس کو بیوروکریسی ٹوڈے کہتے ہیں، جس میں متواتر اپنا کالم دیتا ہوں، اس کے اندر بھی میں نے ایک آرٹیکل دیا تھا جس کے اندر اپنے اس فارمولے کا تذکرہ کیا تھا، ایودھیا ایک کامن تھریڈ کے نام سے، اور میں وہی چیز آپ کے توسط سے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا جو فارمولہ ہے وہی قطعی فارمولہ ہے اور میں ہی مجاز ہوں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں ایک صاحب فکر ہوں اور میں یقینی طور پہ اپنا ایک حوالے سے موقف رکھتا ہوں، جس موقف کو میں نے وزیر اعظم کے سامنے بھی رکھا اور اس جریدے کے ذریعے بھی رکھا، اور آج آپ کے اس چینل کے توسط سے انہی نکات کو میں من نوعاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
دیکھیے میرا پہلا نقطہ یہ ہے کہ نرسمہا راؤ جی کے زمانے میں اکتوبر 1991 میں ایک ایکٹ بنا، اس کو اردو میں عبادت گاہوں کے تحفظ کا قانون کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کا نام ہے پلیسز آف ورشپ اسپیشل پروویژنز ایکٹ 1991۔ اس ایکٹ کے تحت ایودھیا کو مائنس کر کے، کیونکہ یہ سب جوڈس تھا معاملہ، ہندوستان میں جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان کا جو 15 اگست 1947 کو جو ان کی حیثیت تھی، اسٹیٹس تھا، اس کو تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ اب یہ جو قانون ہے، اس قانون میں ایک کمی ہے، اور اس کمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں انتہا پسند لوگ، اور بار بار وہ پھر ایودھیا کے بعد پھر کوئی کاشی کا، کوئی متھرا کا، کوئی 2000 کا، کوئی 3000 کا مسئلہ اٹھاتا رہتا ہے۔ کمی یہ ہے کہ اس قانون کو ہندوستان کے مہذب شہریوں کا، ہندوستان کی مہذب اکثریت کا، اور ہندوستان کے اکابرین ملت کا یہ مشترکہ موقف ہونا چاہیے تھا، جس کو ہم نے ابھی تک اختیار نہیں کیا، اور پارلیمنٹ کے فلور تک پر بھی ہم نے اس مسئلے کو کبھی اٹھوانے کی کوشش نہیں کی، پبلک ڈومین میں بھی ہم نے اس کو لانے کی کوشش نہیں کی، عوام الناس کو بھی اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اور آج بھی اس موضوع پر کوئی گفتگو مجھے اپنے علاوہ کہیں کوئی دکھتی نہیں ہے، کہیں اگر ہو تو میری نالج میں نہیں ہے۔ اس کو ہمارے کانسٹیٹیوشن کی جو 9 شیڈیول ہے اور ہمارا جو آرٹیکل 31B ہے، اس کے اندر لانا چاہیے، تاکہ اس کو فائنل امیونٹی پرووائڈ ہو، اور یہ مسئلہ جو ہے اس کے ساتھ میں ختم ہو جائے، کیونکہ ہندوستان کا جو مہذب شہری ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ایک ایودھیا نے ہندوستان کو کے واقعات میں جو نقصان پہنچایا ہے، اب ہندوستان جو ہے آنے والے وقت میں مزید ایودھیاؤں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہندوستان جو ہے یہ آستھا اور عقیدے کا دیش ہے، یہاں کی واضح اکثریت مذہب کو مانتی ہے، خدا کو مانتی ہے۔ اس کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے وجود سے منکر کرنے والوں کی تعداد یا نہ کے برابر ہے، اور خدا کو ماننے والوں کی تعداد یہاں اوور ویلمنگ ہے۔ ایسے ملک میں ایک ایسا قانون بننا چاہیے، اور وہ میرا فارمولے کا یا مطالبے کا سمجھیے دوسرا رخ ہے، یہ ہے کہ ایک ہماری پارلیمنٹ ایک ایسا قانون لائے جس قانون کے تحت فیتھ یعنی عقیدے سے کی جو بنیادی نکات ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انگریزی میں سینٹرلٹی آف فیتھ۔ تیسری چیز جو اسکرپچر یا اسکرپچرز ہیں ہر عقیدے کے، یہ تمام چیزیں یعنی فیتھ، سینٹرلٹی آف فیتھ، فنڈامنٹلز آف فیتھ اینڈ سینٹرل اسکرپچر اور اسکرپچرز آف فیتھ جو ہیں، اس کے اندر میں تمام مذاہب کی بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، کیونکہ ہم ایک آستھا کا دیش ہیں، ہمیں اس کے تمام کنٹینٹ کو کورٹ کے دائرے سے باہر رکھنا چاہیے، تاکہ یہ فتنے بار بار پیدا نہ ہوں۔ یہ میرے دوسری بات میں کہتا ہوں۔ تیسری بات جو میں کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ملک میں ایک آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے نام سے ایک بہت بڑا ادارہ ہے، جس کی سینکڑوں کروڑ روپے کی جس کی بجٹ ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہمارے مذہبی مقامات ہیں، ہمارے پلیسز آف ورشپ ہیں، ہمارے ریلیجس پلیسز ہیں، اور میں پھر واضح کر دوں، میں مسجدوں کی خالی بات نہیں کر رہا، میں ہندوستان میں جتنی بھی وحدتیں ہیں اور جتنے بھی ہمارے پلیسز آف ورشپ ہیں، میں ان سب کی کامن بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے جو ہماری ہسٹوریکل سائٹس میں جو ہمارے ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ مساجد ہیں، چاہے مندر ہیں، چاہے گردوارے ہیں، چاہے وہ چرچ ہیں، ان کا تقدس جو ہے وہ کس طرح پامال ہوتا ہے اور ان میں کیا خرافات ہوتی ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اتفاق کریں گے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ تمام پلیسز آف ورشپ جو ہیں، جس وحدت سے جس کمیونٹی یا ریلیجس سیٹ سے ان کا تعلق ہے، ہر ریلیجن کے اندر ہمارے ہاں ایسے ادارے موجود ہیں جو ان عبادت گاہوں کو بحال کر سکتے ہیں، فنکشنل کر سکتے ہیں، ان کی سینکٹیٹی، ان کے تقدس کو پامال ہونے سے روک سکتے ہیں۔ لہٰذا تیسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ ان تمام پلیسز آف ورشپ کو فنکشنل کیا جائے، اور کنسرن کمیونٹیز کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہینڈ اوور کیا جائے، تاکہ یہاں جو خرافات ہو رہی ہیں ان خرافات کے سلسلے کو بند کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنے بڑے اسکیل پر
اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو میں نے جیسے شروع میں آپ سے کہا کہ اسلام جو ہے وہ ایک آفاقی دین ہے، جس کا دعویٰ ہے اور صحیح دعویٰ ہے، اور میرے ایمان کا جز بھی ہے اور کل بھی ہے کہ ہر مسئلے کا یہ حل فراہم کرتا ہے۔ اگر اس صورتحال کے اندر ہمارا ملک آگے بڑھتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اسلام یقینی طور پر اس فارمولے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا متحمل ہو سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شارٹ میں بابری مسجد کے مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے؟ دیکھیے، بابری مسجد کے مسئلے کا یہی حل ہے جو میں نے آپ کے سامنے 3 نکات پیش کیے ہیں۔ بابری مسجد کے مسئلے کو کل سچویشن کے طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کس کو دے، کیا کرے؟ نہیں، میں یہ کہہ ہی نہیں رہا۔ دیکھیے، جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو معاملہ کورٹ میں ہے وہ ایک ٹائٹل سوٹ کے طور پر ہے۔ ٹائٹل سوٹ کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، سپریم کورٹ اس پر کوگنیزنس لے گی اور فیصلہ کرے گی۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی بھی یہ بیان دے دے، جو بیان دیتا ہے وہ بیان غلط دیتا ہے۔